نحمد وصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان طلباء کرام اور دیگر حضرات، چند باتیں عرض کرنی ہے۔ عزیزم مولوی احمد علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ پہ حاضری دو، کوئی طلباء جمع ہے، کوئی نصیحت کر دو۔ بس دو چیز عرض کرنی ہے۔ یہ مدرسہ میں دو چیز مرکب ہے، یہ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ چونکہ دارالرقامہ ہے، ہر طالب کو یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے میرا داخلہ ہوا ہے۔ علم دین حاصل کرو عمل کی نیت سے، اس کے بعد جو عمل کرو گے اب یہ جذبہ ہونا کہ اشاعت کرو، اس کا نام تبلیغ ہے۔ پہلے پڑھو پھر عمل کرو پھر اشاعت کرو، یہ تبلیغ ہے۔ ابھی سے داعیہ پیدا کرو کہ مجھے دین میں لگنا ہے، دین کی اشاعت میں لگنا ہے، دین کی سربلندی رہے گی، اللہ تعالیٰ خوش رہیں گے کہ اس بندے نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ اخلاص پیدا کرو، علم برائے سند نہیں برائے عمل ہونا چاہیے۔ آج امت کے اندر علم برائے سند رہ گیا، برائے عمل نہیں رہا۔ کتنے دارالعلوم بن گئے، بہت سے ہیں، لیکن برائے سند ہے، برائے عمل نہیں ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی کام میں برکت ہوگی۔ بانی کا اثر بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی بنا رکھی، اخلاص سے رکھی، مدرسہ جنگل میں منگل ہو گیا۔ اللہ کو ترقیات سے نوازے۔ آپ حضرات جو ہیں یہاں پر ایک تو تقوی اختیار کریں۔ ہر تعلیم جو ہے متقی، جو اس سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ طلباء کرام کے جو ہے کہ ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یہ وہ شرف ہے۔ تو سب علم کی دو قسم ہیں، علوم شرعی، علوم عصری۔ علوم شرعی تو سب سے ضروری لازم ہے، فرض عین ہے۔ علوم عصری فرض کفایہ، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ پھر علاج معالجہ کیسے ہوگا اور جو چیزیں کیسے ہوں گی۔ تو دین جو ہے دونوں سے مرکب ہے۔ اس میں علوم شرعی کو مقدم کرو، کیا چیز حلال کیا حرام، اللہ کی معرفت کیسے ملے گی، علوم شرعی سے حاصل ہوگی۔ اب اس کے بعد منفعت کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے پہچانو گے، علوم عصری پڑھو۔ اس لیے دونوں سے ضروری ہے۔ یہاں پر یکسوئی سے تعلیم حاصل کرو اور 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھو کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا دینی تعلیم حاصل کرنے کا۔ یہاں کوئی شور شغافت نہیں، خاموشی بالکل ہے، اطمینان، کھانے کو مل رہا ہے، لیٹنے کو ہے، پہننے کو، ہر چیز مہیا ہے۔ اب سے یکسوئی سے تعلیم مشغول ہو جاؤ۔ ابھی ربیع جوان الاول شروع ہو گیا، ابھی سے گا کہ امتحان زمانہ قریب آ گیا۔ محنت سے پڑھو، استاد کا ادب کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مدرسے اکرام کرنا چاہیے، چونکہ یہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب کا اکرام کرو، مدرس کا اکرام کرو، درسگاہ کا اکرام کرو۔ یہ جگہ ہے بہت پرسکون جگہ ہے۔ بس یہ جذبہ لو کہ مجھے مبلغ کے لیے 3 چیز ضروری ہے، ورنہ مبلغ نہیں ہے، اس لیے مشق کرنی پڑے گی۔ حرف شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی، یہ 3 چیز مرکب ہے۔ اس کے بعد پھر جو اشاعت میں لگو گے قبول ہو جاؤ گے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں برائے عمل، برائے سند نہیں کہ میں حافظ ہو گیا، میں عالم بن گیا۔ نہیں، اے اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی علم حاصل کرنے کی، آپ ہی کی فضل و کرم ہے۔ میں شکر گزار، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے انتخاب کیا۔ کتنے لوگ آج کل اس امت میں عطا کیوں آ رہا ہے، علوم شرعی کو انہوں نے بھلا دیا، علوم عصری گلے۔ وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ، اس نے توجہ دلائی کہ صاحب اس علوم پہ مسلمان آ جائیں گے تو دین خود بخود بھول جائیں گے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے محنت کی، بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ انہیں مولانا منیر صاحب دعوت کرتا ہوں میں، یہاں کے انہوں نے یہ جگہ آباد کرایا، اللہ نے مجھے خیر دے، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ بہت ہی خوش دل سے دعا کہ اللہ سے وہ ترقی حاصل نوازے۔ بس جتنا اخلاص ہوگا، میں کیوں پڑھنے آیا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، میں اللہ کی عبادت میں لگوں، اوروں کو تلقین کروں۔ آج علوم عصری جو ہے اس قدر اچھا گیا، پوری دنیا ہر مسلمان کے رگ و ریشوں سرایت کر گیا ہے کہ وہ علوم شریف پہ وہ طنز کرتے، کیا ملا پن ہے یہ کیا ملا نے لوگ ایسے کیوں، اس لیے واقف نہیں ہے۔ جو میرا مضمون علوم عصری سے رہ چکا ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بڑی نعمت ہے اللہ کی، علوم شرعی حاصل کر رہے ہیں، اس کی دولت ہے۔
اور جو چیز ہے تو تقوی اختیار کرو. جتنا تقوی اختیار کرو گے اتنے عمل میں نکھار پیدا ہو جائے گا. دائی کی صفات میں سے کہ متقی ہو. اگر تقوی نہیں ہے تو وہ دائی صحیح معلوم نہیں ہے. وہ لفاظی ہو رہی ہے, وہ بیان بازی ہو رہی ہے آج کل. ہم کو تو صرف چند الفاظ کی ادا کرنا ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائے. جہاں جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ ہم تعلیم بند کیا ہے, تعلیم حاصل کریں گے اور ارشاد کریں. تو مبلغ کے لیے میں چاہتے ہیں 3 چیز ضروری ہے, وہ مردم شناسی, موقع شناسی, ہر شناسی. یہ چیز ہم استاد موجود ماشاءاللہ آپ کی تربیت بھی کریں گے. استاد کرام جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک نعمت ہے. یہ مدرسہ یہ ذریعہ معاش بھی ہے, ذریعہ معاد بھی ہے. استاد کے لیے دونوں چیزیں یہاں پر ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے پیسے دے رہے ہیں, اور آخرت کا سودا بھی ہے. یہ بچے کام کے نکلیں گے, وہ عمل کریں گے, ان کو ثواب ملے گا. پھر جس نے مدرسہ بنایا ان کو ثواب ملے گا. چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد یکسوئی سے علم مشغول ہو جاؤ. نماز کا اہتمام, جماعت کا اہتمام, آپس میں بہت اچھے انداز پیش ہو, علم میں برداشت والی صفت پیدا کرو. کوئی بات نامناسب پیدا ہو جائے صبر کر لو, شکایت نہیں, اپنے رب سے رجوع کرو. اے اللہ فلاں چیز پریشانی ہو گئی, آپ اسے دور فرما دیجیے. کوئی جو اسے منتظم ہے, ناظم ہے, محترم ہے, ان کو اطلاع بھی کر دو. اور استاد کا تو ضرور کرنا ہے. استاد ادب کرو گے اور کتاب ادب کرو گے, علم نکھار پیدا ہو جائے گا. اسی لیے انہیں میں سے یہ ہے کہ ابھی سے معمول بنا لو تو ذکر کرنے کا. کتاب کا مطالعہ بھی ذکر میں شمار ہے, لیکن مزید اور قرب الہی کیسے پڑھے, اللہ کا نام لیا گا. انہیں ایک چیز میں کرتا ہوں, آج کل طلباء کرام نے خاص طور سے ہر نماز کے بعد, فارغ ہونے کے بعد دعا مانگ چکے. یہ اس کا نام ہے مختصر وظیفہ. 20 بار استغفار, 10 بار درود شریف, 10 بار قل اللہ شریف, اور سب حدیث پاک ثابت ہے. اس کو پڑھ کر نام ہی مختصر وظیفہ. استغفار بھی ہو گیا, درود شریف بھی آ گیا, تلاوت بھی ہو گئی ہر نماز کے بعد. ایک تو اس کا معمول بنا لو کہ فارغ ہونے کے بعد اس میں. دوسری ایک اور غلطی آج کل چونکہ یہاں سے یہ مدرسہ نہیں, تعلیم کا بھی تربیت کا بھی ہے. کہیں جاؤ کسی کے ہاں تو پہلے 3 پہ عمل کرو. اشارہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, داخلے کی سنتوں میں سے یہ پہلے سلام کرو اور پورا سلام کرو. ایک پھر نام ظاہر کرو, پھر اندر آنے اجازت چاہو. جہاں میرا قیام تھا اس وقت میں وہیں پر لیٹا ہوا تھا, چند طلبہ آ گئے اسے, تو میں نے کہا اچھی وجہ مجلس ہو کے عرض کر دوں گا, یہ خلاف سنت ہے. یہ پہلے سلام کرو, پھر نام ظاہر کرو, پھر اجازت طلب کرو. اندر اجازت مل لے آؤ, وہ نہ ہو بس جاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے خدمت اقدس میں. آپ اندر آرام فرما رہے تھے, انہوں نے پہلے سلام کیا, پھر نام ظاہر کیا, پھر اجازت چاہیے. 1 بار 2 بار نہیں ملی تھی, واپس جاتے پھر. یہ تو اصول بتایا. ایک صحابی سے بہت محبت میں جوش میں اندر داخل ہو گئے, تو آپ میں ان کو باہر لے جاؤ, پہلے سکھاؤ ان کو. ایسے نہیں داخلہ ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر عرض کر دوں. سلام جو ہے یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے سلامتی ہے, اللہ صفاتی نام باری تعالیٰ کا سلام. اس میں 2 جملے جو ہیں وہ دعائیہ کلمات ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ورحمۃ اللہ تو مشترک ہے ملائکہ میں, مومنین میں. وبرکاتہ صرف جو ہے مستقل مومنین کے لیے, جو ملائکہ خود بابرکت ہیں. تو پورا سلام یوں کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس تشریح اشارہ السلام نے ایسی کیوں فرمائی کہ کس نے دعا دی, زید نے دعا دی, اندر آ جاؤ. ایک تو یہ معمول نہ لو, آپس جب کہیں جاؤ سلام کرو, نام ظاہر کرو, پھر اجازت چاہو. یہ اس کے آپس میں مشق کرو, کیونکہ آپ کے ارشاد گرامی امشو سلام, سلام پھیلاؤ, سلامتی ہوگی, برکت ہوگی. یہ نہیں بس. اور سلام کے اجزاء کو صحیح کرو. السلام علیکم میں حمزہ چھوٹ گیا, چائے میں ذرا سا شکر ہوتی ہے, چائے پھیکی ہے, شکر ملا دو. عمدہ بریانی ہے اور ذائقے دار, لیکن نمک نہیں اس کے اندر, ذائقے میں کمی آ جائے گی, پھر نمک لے آؤ اس کے اندر. ایسی سلام پورا ادا کرو گے, سنت معافی جو اس کے اجزاء ہیں عمل کرو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. تو سلام کی کثرت کرو, سبقت کرو, اور اس میں جو ہے صحت کے ساتھ ہونا چاہیے. کثرت بھی ہو, سبقت بھی ہو.
اور صحت بھی ہو، 3 چیز اس کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ تربیت گاہ بھی ہے. یہاں پر جب تربیت سیکھو گے اس کو، آگے جا کے گھر پہ اشاعت بھی کرو. اپنے گھروں میں جاؤ، اس کی اشاعت کرو کہ میں نے ابھی سلام کا صحیح طریقہ سیکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو طلباء کرام جمع ہے، یہ قوم کی امانت ہے. یہ طلباء کرام خاص طور سے استاد کرام، محترم ناظم اور جو معاونین ہیں ان کے شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے راحت پہنچائی، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام. یہ میرے محسن ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کچھ کرنا نہیں، نہ کھانا پکانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بس پہنچنا. قوم نے دیکھو تم یکسوئی سے دین میں لگو، ہم تمہاری احانت کریں گے. چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے رہا اور بھی آتے رہتے ہیں. وہاں تک کم 33,000 بچے ہیں ہمارے یونیورسٹی میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر. لیکن 5 بچے بھی فری کھانا نہیں ان کو ملتا ہے، اور کروڑوں کا بجٹ آتا ہے. کہ کوئی یتیم خانہ یہ سب طلباء کرام فری میں کھانا کھا رہے ہیں، مفت میں کھانا کھا رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں یونیورسٹی کے اندر ہاف فری شپ تو کر دیں گے، فیس تو معاف کر دیں گے، کھانا معاف نہیں کر دیں گے. یہ نہیں کہ صاحب کہ 10 بچوں کو فری کھلا دو، اور یا کتنے ماشاء اللہ بچے ہیں سب کھا رہے ہیں. یہ بھی تو قوم نے پیسہ اس لیے دیا کہ ہمارے بچے یکسوئی سے پڑھیں. یہ مارے نہ پھر جب سے مسلمانوں نے علوم اصلی گلے لگایا، تنزلی پہ آ گیا. آج کل یہ چونکہ سائنس کا میں طالب رہ چکا ہوں، آج کل جتنی فواہشیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ سائنس معرفت خزانہ ہے. میرا دعویٰ کیا کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، عارف باللہ بن جائے گا. لیکن مقصد سائنس پڑھنے کا کیا ہے؟ آج کا مقصد 2 ہے، مجھے ڈگری مل جائے، پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا، بس یہ مقصد. امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے، مجھے ایسا ملے گا، عہدہ ملے گا. اگر تم یہ نیت کر لو میں ڈگری حاصل کے وہاں سے سیکھ کے آؤں گا عمل کی نیت سے، تو ڈگری بھی ملے گی، پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا. ثواب مل گیا، مفت چیز ہے. نیت درست کر لو. سائنس پڑھنا ہم تو ترغیب دیتے ہیں، خوب پڑھو سائنس کو. کتنی محفوظ خزانے ہیں سائنس کے اندر، کتنی تفصیل بھی ہے، تعجیل بھی ہے اس کے اندر. سہولت اتنی مہیا کر دی گئی. پہلے کتنے لوگ سفر کرتے بیل گاڑی سے، اونٹ گاڑی سے، گھوڑا ہوتے تھے. اب ہوائی جہاز، ریل آ گئی. سب سائنس کے تو ایجادات ہیں. اللہ کا شکر اللہ، کیسے دماغ بنایا آپ نے. سائنس کے ایک معنی یاد رکھو، ریپروڈکشن آف مائنڈ. دماغ نے چیز سوچی، اس کو کاغذ پہ لے آئے. دماغ کس نے بنایا؟ وہ بات کس نے لگا کی؟ فارمولہ کس نے بنایا؟ یہ فارمولہ بنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے قرآن پاک ایک آیت کے اندر پوری سائنس ہے، پوری سائنس. وفی انفسکم افلا تبصرون. پورے قرآن پاک کے اندر یہ جو ہے مطلب سائنس کے جتنے شعبے ہیں اس آیت شریف میں موجود ہے. آج ہم لوگ سائنس کو پڑھتے تو ہیں لیکن باغی بن کے بندہ بن کر. جو جتنا سائنسی اچھا ہوگا، اللہ والا ہوگا، وہ کبھی باغی نہیں بنے گا. آج امت باغی بن گئی. یہ کیا ملا بن ہے، یہ کیا آرتھوڈاکس ہے، ایسے یہ جو قوم ملعون یہود نصارہ. اس نے انہوں نے اس پہ محنت کی کہ ان کو دین سے نکالو، بس باقی ہم تو نمٹ لیں گے، ہم تو جائز ہیں جہنم، ان کو لے چلو. اسی لیے ہمارے علماء نے اس پہ بڑی محنت کی کہ منع نہیں کیا کسی علوم اسی خوب پڑھو. ہم بھی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ عورت کیا مرد دونوں تعلیم حاصل کرو، لیکن لمیٹیشنز کہتے ہیں، اس کے اصول ہے، اس پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. خواتین سے میں عرض کرتا ہوں کہ تم قوم کی رہبر بنو گی، اس لیے کہ تم سے اولاد ہوگی، صالح بنے گی، اشاعت میں لگے گی. اسی لیے بھائی آپ حضرات یہاں شکر ہونا چاہیے. 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو کہ مالک نے میرا انتخاب کیا دین سیکھنے کا، اور یہ جذبہ ہو کہ میں عمل بھی کروں گا. عمل کے بعد خود بھی متقی بنو گے، اور اس کے بعد چراغ ڈلتا ہے، جس کو تم بات پہنچاؤ گے وہ بھی عمل کرے، تم کو ثواب ملے گا. استاد کا ادب کرنا، وقت کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، اور لائق کلام سے بچنا. خوب کھیلو، ورزش کرو، یہ نیت کر لو کہ مجھے قوت آ جائے گی، میں مخلوق خدمت کروں گا اور میں اللہ کو زیادہ یاد کروں گا. عمدہ غذا منع نہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من الطیبات،
عمدہ لذائذ کھاؤ، عمل کا مطالبہ کیا ہے، ایسے ہی ہم عمدہ چیز ملے کھانے کو، شکر ہے اے اللہ آپ نے مجھے عنایت فرمایا. یہ سب سے بڑی بھائی یہ شکر ہے کہ رہنے کے لیے وہاں یہاں پر انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے. اس کے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے. اور اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ وہ ان پہ مشفق ہونا چاہیے. یہ آخرت کے وہ ہیں، سوداگر کی ان کی ہے، تو ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے. وہ اپنا تعلق سے اللہ والے سے قائم کریں تاکہ نفس کی اصلاح ہوتی رہے. اور یہ اصلاح نہ فرض عین یاد رکھو. آج امت اس پہ چلے گئی جو کہ مستحبات کہلاتی ہے، یعنی بیعت ہونا. بیعت تو مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب ہے بلکہ فرض ہے. ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. جاتے ہیں اس سے اپنے حال کہتے ہیں، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، علاج کراتے، فائدہ ہو جاتا ہے. ایسی اللہ والے آپ کچھ مطالبہ نہیں کرتے یا تم کو دنیا چھوڑاتے نہیں. دنیا میں کھپانا منع ہے، لگانا نہیں. دنیا میں کھپانا، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا منسلک کر دو کہ آخرت بھول جاؤ، یہ منع ہے. اس لیے کہ ہم تھوڑی زندگی لے کے آئے ہیں تو جانا تو کیا لے کے جانا ہے. یہ ہے خانقاہی نظام. خانقاہ کے اندر تقویٰ، توکل، اخلاص سکھایا جاتا ہے. یہ طالب علم کو منتقل ہوگا، یہ طالب علم شیخ بنیں گے، رہبر بنیں گے، قوم کے بنے گا، رہبر بنے گا. تو ادب کرنا کتابوں کا، استاد کا، اور یہاں پر نماز کی بڑی پابندی کرنا. جب جاؤ مسجد میں احترام سے جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے، یہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے مسجد. اکرام جتنا دل میں اس کا ہوگا اتنا ہی قلب میں سکون پیدا ہوگا. بس خلاصہ یہ کہ دیکھو وقت کو ضائع مت کرنا. اب جو تھوڑا وقت بچا ہے مہینے سے پڑھو، لیکن جب وہ شروع ہو گیا رضا آ جائے گا، امتحان شروع ہو جائے گا. اور یہ جذبہ کہو میں جو کچھ میں سیکھوں گا یہاں پہ، اس کی آخر میں ارشاد کروں گا. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.